السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں ایک بنگالی فتنہ انگیز ساحرہ کی پراسرار داستان، ناول جھرنا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اس نے مجھے مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ اور میں رات 12 بجے کے بعد آ سکتی ہوں، صبح تک رک سکتی ہوں۔ نہیں کورا، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے اس کی بات کی تہہ میں پہنچ کر کہا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ آپ کو ایک عورت کی ضرورت ہے جو رات گزار سکے۔ کورا کہنے لگی، کل رات آپ اور ایلن جھیل کے کنارے گئے تھے تاکہ رات اس کے ساتھ گزار سکے، لیکن آپ کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ اس کے ساتھی بیدار ہو کر جھیل پر آ گئے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے حیران زدہ لہجے میں دریافت کیا، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ کسی نے نہیں۔ اس کے رس بھرے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ دراصل میں نے ان تینوں کو جگایا تھا۔ کیا کہا؟ تم نے ان تینوں کو جگایا تھا؟ میں نے اسے یقین نہ آنے والی نظروں سے گھورا۔ وہ کیوں؟ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ اس عورت کے ساتھ رات گزارنا چاہتے تھے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت اور توہین آمیز تھی۔ وہ کس لیے؟ میری حیرت شدید ہو گئی۔ اس میں تمہاری توہین اور تذلیل کا کون سا پہلو تھا؟ اس لیے کہ آپ نے اس عورت کو مجھ پر ترجیح دی۔ میری نگاہوں کی زبان نے آپ سے بہت کچھ کہا تھا، لیکن آپ نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ میں آپ کی محبت کے قرب کی بھوکی تھی، لیکن آپ اس گوری چمڑی کی عورت پر مر مٹے۔ کیا میں گوری عورت نہیں ہوں؟ کورا، اصل بات یہ ہے کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو۔ میں شادی شدہ عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ عورت عورت ہوتی ہے، وہ چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ وہ تلخی سے کہنے لگی، شادی کے 2 برس کے بعد سے میرا شوہر میرے لیے سراب بن گیا۔ آپ کیا جانے میں کس آگ میں جل رہی ہوں۔ وہ مجھے یہاں اس لیے لے آیا کہ میں کسی مرد کی طرف دیکھ بھی نہ سکوں، اس کی جھولی میں پکے پھل کی طرح گر نہ جاؤں۔ کیا تمہیں میرے جذبات اور احساسات کا احساس نہیں ہو رہا؟ کورا، میں سنجیدگی سے کہنے لگا، تم اتنا تو کر سکتی ہو کہ اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کر لو، پھر کسی دوسرے مرد سے شادی کر لو۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تم بہت حسین اور پرکشش ہو، تمہیں کوئی نہ کوئی جیون ساتھی بنا لے گا۔ وہ کبھی بھولے سے بھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں اس کے لیے آج بھی ایک کھلونا ہوں۔ وہ بڑا ظالم اور بے رحم شخص ہے۔ وہ میرے جذبات سے کھیلتا رہتا ہے، میرے تڑپنے اور جلنے سے بہت محظوظ ہوتا ہے۔ اب میرے نزدیک اس سے نجات پانے کی 2 صورتیں ہیں۔ اس کا لہجہ بے حد سردناک تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، وہ 2 صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ میں کسی مرد کے ساتھ بھاگ جاؤں۔ میں اکیلی بھاگ کر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ میں جوان اور خوبصورت عورت ہوں۔ بھیڑیے مجھ جیسی عورت کی تلاش کی طاق میں رہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں خود سے بیوہ ہو جاؤں۔ دوسری صورت زیادہ مناسب ہے، لیکن اس کے لیے خون سے ہاتھ رنگنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسے طبعی موت مرنے دو۔ میں نے کہا، اچھا آپ یہ بتائیں کہ مجھ سے کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم اس وقت جاؤ کیونکہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جب برتن لینے آؤ گی تب تم سے معلوم کروں گا، میں نے جواب دیا۔ جب وہ 1 گھنٹے کے بعد برتن لینے واپس آئی تو میں نے اس سے کہا، کل رات جب میں جھیل سے اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا، میں برگد کے بوڑھے درخت کے سامنے رک گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چاندنی رات تھی۔ میں نے اس کی روشنی میں ایک خوبصورت سی ناگن دیکھی۔ چند لمحوں کے بعد یکلخت اس نے ایک بہت ہی حسین عورت کا روپ دھار لیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی حسین عورت نہیں دیکھی۔ وہ بھی یکلخت غائب ہو گئی۔ میں نے تو پہلے یہ سوچا کہ یہ میرا وہم یا شراب کا نشہ تھا۔ اور کئی سیاحوں نے اس حسین ناگن کو دیکھا ہے جو حسین عورت کے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ کورا نے کہا، میرا اور یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کی روح ہے جو کبھی کبھی بھٹک کر آ جاتی ہے۔ اس کے متعلق بہت سارے واقعات زبان زد عام ہیں، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بہت ساری کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔ کیا اس روح نے ناگن کے روپ میں آ کر کسی کو نقصان پہنچایا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ یوں بھی یہ ناگن چاندنی راتوں میں جھیل کے اطراف دیکھی گئی ہے۔ اتنا بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس نے برتن لے جاتے وقت مجھ سے کہا، میں رات 12 کے بعد آؤں گی، تم میرا انتظار کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ برق رفتاری سے نکل کر چلی گئی۔ میں اسے آواز دیتا رہ گیا۔ وہ میری بات سننے کے لیے رکی نہیں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا
میں ایک عجیب کشمکش اور الجھن میں گرفتار ہو گیا کہ اس سے اپنی جان چھڑاؤں کیسے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ غیر شادی شدہ ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا۔ میں سوچتے سوچتے تنگ آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ رات آئی تو میں اسے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دوں گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد خیمہ سے نکل آیا اور سیر کے لیے چل پڑا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھنے لگا تاکہ وہاں سے چاروں سمتوں کی جانب دیکھوں اور قدرت کے حسین نظاروں سے محسوس ہو سکوں۔ اس کی چوٹی زیادہ بلند نہیں تھی۔ میں اس پر چڑھنے لگا کہ ایک گولی سنسناتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئی۔ میں حیرت اور خوف سے اچھل پڑا۔ میں نے اس سمت دیکھا جدھر سے گولی آئی تھی۔ سامنے والی پہاڑی کے عقب میں نے 2 چہرے دیکھے۔ ان چہروں پر صفاکانہ چمک تھی اور ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ چہرے وہی تھے جنہوں نے ایلن اور جینی کے ساتھ درندگی کی تھی، لالو اور بھورے میاں کے ساتھی۔ وہ مجھ سے اپنے ساتھیوں کی موت کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بدماش مجھ سے انتقام لیں گے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ایلن اور جینی کی بے حرمتی کرنے کے بعد اس خوف سے بھاگ گئے ہوں گے کہ انہیں پولیس گرفتار نہ کر لے، کیونکہ انہوں نے غیر ملکی عورتوں کی عزت لوٹی تھی۔ انہوں نے شاید ایلن اور جینی کو اپنے ساتھی مردوں کے ساتھ جاتے دیکھ لیا تھا، اور پھر انہیں اس بات کا علم بھی ہو گیا تھا کہ میں یہاں اکیلا ہوں۔ وہ میرے تعاقب میں سائے کی طرح لگ گئے اور پھر انہوں نے مجھے یہاں آ لیا۔ میں ریوالور ساتھ نہیں لایا تھا اور نہ ہی میں نے سوچا تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ اگر مجھے اس بات کا ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہوتا کہ دشمن میری گھات میں ہے تو میں ریوالور لے کر نکلتا۔ اب افسوس کرنے اور پچھتاوے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرنا تھی۔ میں ابھی سنبھلا اور اپنے حواس پر قابو نہیں پایا کہ دوسری گولی میرے کان کے پاس سے گزر گئی۔ میں فوراً ہی زمین پر لیٹ گیا۔ لیٹنے کے باعث ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں لڑکتا ہوا نشیب میں آیا اور اٹھ کر بھاگا۔ پھر تیسرا فائر ہوا۔ میں نے اپنے بائیں بازو میں ایسا محسوس کیا جیسے کوئی انگارہ دہک اٹھا ہو۔ گولی میرے بازو میں دھس گئی تھی اور میرا بازو خون میں لت پت ہونے لگا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، تیزی سے بھاگا۔ جھاڑیوں اور ٹیکروں کی وجہ سے میں ان کی نظروں سے اوجھل ہی رہا، اس لیے ان کی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوا۔ میں بھاگتا ہوا ایک پہاڑی کی اوٹ میں چلا گیا۔ مجھے جھاڑیوں کی درز میں سے غار نظر آیا تو میں نے پل بھر کی بھی دیر نہیں کی، اس غار میں داخل ہو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا کہ اس میں 3-4 آدمی آسانی سے لیٹ اور بیٹھ سکتے تھے۔ میں جیسے ہی غار میں داخل ہوا مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر تک بے ہوش رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ رات ہو چکی ہے۔ غار میں جو روشنی تھی وہ چاندنی کی تھی۔ غار کے باہر چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ میرے زخم میں درد کی لہر اٹھی تو میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ اس میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں جو ناقابل برداشت تھیں۔ گولی میرے بازو میں پیوست تھی۔ آستین خون سے تر ہو گئی۔ اب خون بہہ نہیں رہا تھا، لیکن درد اور تکلیف سے میں تڑپ رہا تھا۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ رات کے کتنے بجے ہیں۔ میں نے دستی گھڑی میں وقت دیکھنے کی کوشش کی لیکن وقت دیکھ نہیں سکا۔ اندھیرے کی وجہ سے سوئیاں کہاں ہیں معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ کیا میں اپنے خیمے میں چلا جاؤں؟ لیکن رات کا وقت تھا، مجھے راستے کا کچھ نہیں پتا تھا، اس سمت کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر زخم میں جو ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اس کی وجہ سے میں چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مجھے صبح کا انتظار کرنا تھا۔ ایسا لگا جیسے صبح صدیوں کے کربناک اور اذیتناک انتظار کے بعد آئے گی۔ پھر میرے نتنوں نے ایک سوندھی سوندھی خوشبو کی مہک محسوس کی۔ یہ مہک غار کے ماحول میں پھیلتی چلی گئی۔ یہ سوندھی سوندھی خوشبو کی مہک کسی پھول، عطر یا کسی اور چیز کی نہیں تھی، ایک عورت کی تھی۔ اس کے گداز جسم کی خوشبو۔ مجھے یکلخت خیال آیا یہ کہیں کورا تو میری تلاش میں نہیں آئی، لیکن خوشبو کورا کے پرشباب گداز جسم کی ہرگز نہیں تھی۔ جس وقت وہ کھانا دینے اور برتن لے جانے دوپہر کے وقت خیمے میں آئی، میں نے اس کے جسم سے پھوٹتی خوشبو سونگھی تھی۔ وہ میرے بہت قریب کھڑی ہوئی تھی، لیکن عورت کے جسم کی ایسی انوکھی، لطیف اور اچھوتی خوشبو کبھی کسی عورت میں محسوس نہیں کی۔ اس خوشبو کی مہک میرے دل و دماغ پر چھا گئی، کسی پرانی شراب کے نشے کی طرح۔ میں مدہوش سا ہونے لگا۔ اس خوشبو کی مہک نے میرے درد کے احساس کو جیسے مٹا ہی دیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں دل میں حیران تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر یہ عورت کے گداز جسم کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ لیکن یہ عورت کی ہی خوشبو تھی۔ عورت کے سوا کسی اور چیز کی خوشبو نہیں تھی، نہ ہو سکتی تھی۔
تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے قریب آتش فشاں دہک رہا ہے اور میں اس کے دہانے پر بیٹھا ہوں۔ اس کی تپش مجھے جھلسائے دے رہی تھی۔ میں چکرا سا گیا کہ یہ کیا اسرار ہے۔ اس تپش نے میرے جسم میں ایک میٹھی سی حرارت دوڑا دی تھی۔ میں نے ایسا محسوس کیا کہ نادیدہ ہستی میرے قریب ہے، ایک عورت کی روح ہے۔ یہ خیال آتے ہی میری رگوں میں لہو منجمد ہو گیا۔ ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر کر سارے جسم میں پھیل گئی۔ ایک انجانے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کون ہے؟ کون ہو تم؟ میں نے اپنے حواس اکٹھے کر کے تھوک نگلتے ہوئے کہا، لیکن میری آواز مردہ سی تھی۔ میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ نسوانی آواز غار میں کسی مدھر گیت کی طرح پھیل گئی۔ میں ایک روح ہوں، ایک عورت کی روح۔ تم میری مدد کرنے آئی ہو؟ میں نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن تم میری مدد کس لیے کرنا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ تم نے 2 عورتوں کو درندوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ وہ رسیلی آواز میں کہنے لگی، یہ درندے ان دونوں عورتوں کو جبر و زیادتی سے ہوس کا نشانہ بنا چکے تھے۔ تمہیں پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ تم پہنچتے نہیں تو وہ بربریت اور درندگی سے عورتوں کو موت کی نیند سلا دیتے۔ میں نے ان 4 درندوں میں سے 2 کو موت کی نیند سلا دیا، لیکن ان کے ساتھی میری زندگی کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے مجھے موت کی نیند سلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے شدید زخمی کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ تم کسی بات کی چنتا نہ کرو۔ اس نے مجھے دلاسا دیا، یہ میں تمہارے بازو سے گولی نکال کر پھینک دوں گی، تمہارا زخم مندمل ہو جائے گا۔ لیکن تم تو روح ہو، یہ کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ کام تو سرجن کا ہے، تم تو نظر بھی نہیں آ رہی۔ روح کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شوخی تھی۔ میں جو کام کر سکتی ہوں وہ سرجن بھی نہیں کر سکتا۔ کیا نظر آنا ضروری ہے؟ اگر تم کچھ کر سکتی ہو تو جلدی سے میرے درد کی دوا کر دو، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ میرے زخم میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، چند منٹ صبر کرو۔ وہ بولی، تم کوشش کر کے اٹھ بیٹھو، میں ابھی تمہارے درد کی دوا کیے دیتی ہوں۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو زخم میں درد کی ایسی لہر اٹھی کہ اس نے میرے وجود کو جیسے ہلا کر رکھ دیا۔ میں کسی نہ کسی طرح اٹھ بیٹھا۔ دوسرے لمحے میری نظروں کے سامنے دودھ سے بھرا گلاس مولک تھا۔ بس نادیدہ آواز نے کہا، لو اسے پی لو۔ میں نے گلاس لیتے وقت غیر محسوس انداز سے اس نادیدہ ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ نے کوئی لمس اور وجود محسوس نہیں کیا۔ صرف گلاس تھا، اسے کسی نے اٹھا نہیں رکھا تھا۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی۔ تاہم میں نے گلاس منہ سے لگا لیا۔ نہ جانے یہ دودھ کس کا تھا۔ اس کا ذائقہ گائے، بھینس اور بکری کے دودھ کی طرح نہ تھا، لیکن تھا بہت مزیدار اور ذائقہ دار۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں بہت سارے میوہ جات کی آمیزش ہو، جیسے اس میں امرت پانی ملا ہوا ہو۔ اس میں ایک عجیب سی سوندھی سوندھی مہک بھی تھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا کیونکہ میرا حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا۔ سخت پیاس لگ رہی تھی۔ اس دودھ کے پیتے ہی میرے سارے جسم میں نہ صرف توانائی اور جان سی لوٹ آئی، بلکہ میں اپنے اندر بے پناہ قوت محسوس کرنے لگا۔ جب میں نے خالی گلاس زمین پر رکھ دیا تو اس نادیدہ رسیلی آواز نے پوچھا، دودھ کیسا تھا؟ اچھا لگا؟ تم نے افاقہ محسوس کیا؟ بہت اچھا اور مزیدار تھا، میں نے جواب دیا۔ میں نے کبھی ایسا شاندار دودھ نہیں پیا۔ اس نے میرے بدن میں جان ڈال دی۔ اب میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ یہ دودھ کس کا تھا؟ کیا تم نے اس دودھ میں کچھ ملایا تھا؟ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی۔ اس کی آواز غار کی خاموش فضا میں کھنک گئی۔ کیا تم اور دودھ پینا پسند کرو گے؟ چلو بعد میں بتا دینا، میں نے کہا۔ اگر اور دودھ مل سکتا ہے تو ضرور پیوں گا، میری پیاس ابھی بجھی نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ خالی گلاس آپ دودھ سے بھر کر چھلک گیا۔ پھر میں نے فوراً ہی گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ دوسرا گلاس پیتے ہی ایسا لگا کہ میرے جسم میں نیا خون پیدا ہو گیا ہے۔ خون بہہ جانے سے جو میرے جسم میں خون کی کمی محسوس ہو رہی تھی وہ اب نہیں رہی۔ اس دودھ کی تاثیر نے مجھے ایک جیسے نیا جنم دے دیا ہو۔ میں نے دودھ پی کر جیسے ہی خالی گلاس زمین پر رکھا وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بدروحوں کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، لیکن کبھی کسی بدروح سے واسطہ پڑا اور نہ ہی اسے دیکھا اور نہ ہی بات کی۔ بنگال میں نہ تو جادوگروں کی کمی تھی اور نہ ہی بدروحوں کی۔ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایک بدروح سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ نادیدہ ہستی کوئی بدروح ہے یا جادوگرنی۔ بنگال میں جادوگرنیاں بہت تھیں،
وہ ایسے مردوں کو مکھی یا جانور بنا لیتی تھی جن پر وہ عاشق ہو جاتی تھی۔ جب ان کا دل پریم کی باتیں کرنے اور مہربان ہونے کو چاہتا، وہ اسے انسان کے روپ میں لے آتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس نے مجھ پر احسان کیا تھا اور ایک نیا جنم دیا تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ میں نے ایلن اور جینی کو مزید درندگی سے بچایا تھا۔ اب تو بتا دو کہ تم نے مجھے کس جانور کا دودھ پلایا؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہ دودھ ایک ایسی عورت کا تھا جس کا بچہ دنیا میں جنم لینے کے 3 دن بعد موت کی نیند سو گیا۔ اس نادیدہ ہستی نے جواب دیا، اس کی چھاتیاں دودھ سے خالی نہ ہوئیں تو زخم بن سکتا ہے، اس لیے اس عورت کا دودھ میں نے تمہیں پلا دیا۔ دنیا میں ماں کے دودھ سے بہتر اور قوت بخش دودھ کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے اس دودھ میں ایسی جڑی بوٹیوں کی آمیزش کر دی جس سے نیا خون اور بھرپور نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں ایک نئی اور بھرپور جوانی بھی ملی ہے۔ تم نے مجھ پر جو دیا کی ہے میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا۔ کاش میں اپنی محسن کو دیکھ سکتا، میں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کوئی دیا نہیں کی، مجھے اسی بات کا بہت دکھ رہے گا کہ میں ایلن اور جینی کو ان درندوں کے ہاتھوں سے بچا نہ سکی، کیونکہ میں اس وقت یہاں سے بہت دور تھی، اور ایک 12 برس کی لڑکی کو جو اس عمر میں ہی بلا کی حسین اور جوان تھی 10 درندوں کے ہاتھوں سے بچانے گئی تھی۔ میں جب اسے بچا کر لوٹی تو یہاں اور ہی کہانی ہو چکی تھی۔ ان درندوں کی پیاس نہیں بجھی تھی، وہ پھر سے اسے لے جا کر درندگی کرنا چاہتے تھے۔ تم وہاں پہنچ گئے، تم نے بھورے میاں اور لالو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھورے میاں لالو کو اپنے ساتھ لے کر تمہارے تعاقب اور تلاش میں آیا تھا۔ اسے روپمتی کی نہیں، شامو کی دولت کی ضرورت تھی۔ اس کا اور شامو کا خیال یہ تھا کہ تم نے روپمتی سے پریم کیا، روپمتی کی مدد سے تم اس کی ساری دولت لے اڑے ہو۔ بھورے میاں نے جب یہ سنا کہ تم نے ساری دولت پر ہاتھ صاف کر دیا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ گیا، اس لیے وہ شکاری کتے کی طرح تمہاری بو سونگتے ہوئے پہنچا۔ اس نے تمہیں ایک پارٹی کے ساتھ دیکھا تو اس کی ہمت نہیں ہوئی، وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ تم سے تنہائی میں مل کر حساب بے باک کرے۔ اس روز تم جینی اور ایلن سے ملنے خیمے پر گئے، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نہ پا کر جھیل کی طرف گئے۔ وہاں تم نے ان جوڑوں کو حیوانوں کسی حالت میں دیکھا، انہوں نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ادھر بھورے میاں جو تمہارے تعاقب میں تھا، اس نے بھی ایک پہاڑی کی اوٹ سے دیکھا کہ دونوں جوڑے غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے اور لالو نے 2 مقامی بدماشوں کو ان لڑکیوں اور ان کی دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب وہ چاروں پھر جشن منا رہے تھے تب بھورے میاں اور ان کے ساتھیوں نے اسلحے کے زور پر ان سے فائدہ اٹھایا، مردوں کی مشقیں کس دیں۔ میں نے جو کچھ کیا وہ انسانیت کے ناطے۔ میں نے کہا، آپ مجھے اپنے درشن نہیں کرائیں گی؟ تم اس رات مجھے درخت کے نیچے 2 روپ میں دیکھ چکے ہو، ایک ناگن کے اور دوسرا حسین عورت کے۔ یک لخت مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، میں بے ہوش ہو گیا تھا یا گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ دن نکل آیا ہے، کورا مجھ پر جھکی ہوئی میرا شانہ ہلا رہی ہے۔ میں اسے دیکھ کر بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں؟ ہاں میں۔ کورا نے سر ہلایا۔ آپ یہ بتائیں کیسے ہیں؟ اس کے چہرے پر فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے کیا ہوا جو تم میری خیریت پوچھ رہی ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ اس علاقے کے 2 خطرناک بدماش جو قاتل ہیں اور غیر ملکی سیاح عورتیں جو غیر مردوں کے ساتھ آئی ہیں، انہیں اغوا کر کے ان کی بے حرمتی کر کے ان کا مال لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھی مردوں کو مزاحمت کرنے پر قتل کرنے سے نہیں چوکتے ہیں۔ وہ صبح دکان پر آ کر اس کے مالک یشونت سنگھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جب وہ ناشتہ کرنے میز پر بیٹھے تو انہوں نے مجھے 10 روپے کا نوٹ دے کر آپ کے بارے میں بتایا کہ انہیں آپ کی تلاش ہے۔ انہوں نے پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ کل سپہر انہوں نے آپ کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔ میں شاید کسی جگہ جا کر مر گیا ہوں، اگر میں بالفرض زندہ سلامت واپس آؤں تو انہیں خبر کر دوں، وہ مجھے 50 روپے انعام میں دیں گے۔ میں نے آپ کو زندہ سلامت اور زخمی نہیں دیکھا تو میری جان میں جان آ گئی۔ کیا کہا؟ میں زخمی نہیں ہوا ہوں؟ کیا تمہیں میری آستین اور بازو میں نے بائیں بازو کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرا بازو اور آستین خون میں لت پت تھی اور نہ میرے بازو میں کوئی زخم محسوس ہو رہا تھا۔ پھر یک لخت میرے ذہن میں رات کا واقعہ تازہ ہو گیا۔ ایک عورت کی روح مسیحا بن کر آئی تھی، کہیں وہ سپنا تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ سپنا نہیں تھا، ایک حقیقت تھا۔
اس روح نے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا تھا۔ نہ تو میرے بازو اور کپڑوں پر خون تھا اور نہ ہی میرے بازو میں کوئی زخم تھا۔ میں نے اس جگہ کو دبا کر اور آستین کو الٹ کر دیکھا جہاں گولی پیوست ہوئی تھی۔ اس کی کھال بالکل صحیح سلامت تھی۔ اس بدمعاش نے کہا تھا کہ گولی آپ کے بازو میں پیوست ہو گئی تھی اور آپ گر پڑے اور لہو لہان ہو گئے تھے۔ وہ بولی یہ ان کا وہم تھا اور میں نے انہیں فریب دیا تھا جس سے وہ یہ سمجھے کہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا میں نے دانستہ اس مسیحا روح کا ذکر نہیں کیا۔ وہ شاید میری بات کا یقین نہیں کرتی۔ خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ میں رات کوئی 2-3 مرتبہ آپ کے خیمے پر آئی تھی۔ کورا نے کہا آپ کو نہ پا کر مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ میں یہ سمجھی تھی کہ آپ کہیں چھپ گئے ہیں اور آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ کیا میں اتنی بدصورت ہوں؟ میں کل دوپہر ڈھلنے کے بعد پہاڑوں کی سیر کرنے نکلا تو ان بدماشوں سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ وہ میری رقم گھڑی چھین کر مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ میں انہیں دھکا دے کر بھاگ نکلا۔ ایک بدماش نے مجھ پر فائرنگ کر دی۔ میں اس غار میں چھپ گیا۔ اس نے میرے پاس آ کر میرے گلے میں اپنی مرمری باہیں حمائل کر دی۔ پھر وہ میری آنکھوں میں خود سپردگی سے جھانکتی ہوئی بولی میرا سپنا مجھے مل گیا ہے۔ پردیسی میرا دل نہ توڑو، دل توڑنا بہت بڑا پاپ ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو کورا۔ ایک بھونڈی سی آواز سنائی دی ہم دونوں تمہارا دل نہیں توڑیں گے۔ میں نے اور کورا نے بیک وقت اس آواز کی سمت دیکھا۔ وہ دونوں بدماش غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے استہزائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر فاتحانہ چمک تھی۔ ایک بدماش کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کورا تڑپ کر میرے بازوؤں سے نکل گئی۔ اب تم اپنی جان کیسے بچا سکتے ہو؟ ریوالور والے بدماش نے شفاق لہجے میں کہا تمہاری لاش کے لیے اس سے بہترین جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے بدماش کے لہجے میں تمسخر تھا نہیں نہیں انہیں نہ مارو۔ کورا میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کس لیے؟ ریوالور والے بدماش نے تمسخر اور مصنوعی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کورا نے تیز لہجے میں جواب دیا اس لیے کہ یہ ایک سیاح ہے، اس کی جان لینا بہت بری بات ہوگی۔ یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ یہ تمہارا عاشق ہے اور تم یہاں اس غار میں اس کے ساتھ رنگ رلیاں منانا چاہتی ہو؟ دوسرے بدماش نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا اور ہم نے یہاں آ کر تمہارے ارمانوں کا خون کر دیا، تمہارا دل توڑ دیا۔ لیکن میری جان ہم تمہارا دل نہیں توڑیں گے، تمہاری ارمانوں کی پیاس بجھائیں گے۔ وہ ایک ہے اور ہم دو ہیں۔ تم کیا یاد کرو گی کہ زندگی میں کن سے پالا پڑا تھا؟ یہ عاشق نہیں ہے۔ کورا نے تکرار کی یہ تم لوگوں کے کہنے پر میں اس کی تلاش میں آئی تھی۔ تم لوگوں نے اسے تلاش کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہ عاشق نہیں تھا لیکن تم اس کی معشوقہ بن گئی۔ ریوالور والے بدماش نے کہا تم 50 روپے لو اور پھر ہماری خواہش بھی پوری کر دو۔ کیا تم نے مجھے وحشیت سمجھ رکھا ہے؟ کورا بھڑک اٹھی۔ وہ ترش روی سے بولی تم لوگوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں وحشیہ نہیں ہوں بلکہ ایک 70 برس کے بوڑھے کی بیوی ہوں۔ نوجوان پتنی ہو، اب اس بوڑھے میں کیا رکھا ہے؟ وہ تو برف کا تودا بن چکا ہے۔ اب تو تمہیں ہم جیسے مردوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیار میں جو محبت اور والہانہ پن پاؤ گی وہ اس بڈھے میں کہاں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ سیاح ہے اور اس کے گلے میں تم باہیں ڈال سکتی ہو، اس کی جھولی میں پکے آم کی طرح گرنے کے لیے بےتاب ہو، ہمیں دھمکیاں دے رہی ہو کہ ہاتھ لگایا تو اچھا نہ ہوگا۔ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ کیا تم ہماری جان لے لو گی؟ دوسرا بدماش بڑے زور سے ہنسا۔ میری مرضی، میں کسی کے ساتھ کسی بھی طرح پیش آؤں۔ تم لوگ کون ہوتے ہو میرے ذاتی معاملے میں دخل دینے والے؟ کورا تنگ کر بولی میں 3 مہینے پہلے کی بات نہیں بھولا ہوں۔ ریوالور والا بدماش کہنے لگا میں نے تمہیں اس جھیل پر دبوچ لیا تو تم میرے بازوں کی گرفت سے نکل گئی اور تم نے پتھر اٹھا کر میرے سر پر دے مارا تھا، مجھے زخمی اور بے ہوش کر دیا، ورنہ تم اس روز بچ کر نہیں جا سکتی تھی۔ تم نے میرے ساتھ بدماشی کی تھی، میں جھیل میں نہا رہی تھی، تم میری عزت کے دشمن بن گئے تھے، اس لیے میں نے اپنی عزت بچائی۔ عزت؟ ریوالور والا کہا مار کر بڑے زور سے ہنسا۔ تمہارے پاس کون سی عزت ہے؟ تم تو ایک بے عزت عورت ہو۔ میں کہتی ہوں تم دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کورا غضبناک ہو کر بولی تم مجھے تانا نہ دو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم دونوں اپنی جوان بہنوں کی عزت کا سودا سیاحوں کے ہاتھوں کرتے ہو، ان کی جسم فروشی تمہاری آمدنی کا ذریعہ ہے۔ پہلے اپنی بہنوں کی عزت، بکواس بند کر حرام زادی۔ دوسرا بدماش تڑکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر اس نے ریوالور والے بدماش سے کہا کیوں نہ ہم اس بدماش کو موت کی نیند سلا دیں، پھر اس کی عزت سے کھیلیں، دیکھیں یہ اپنی عزت کس طرح بچاتی ہے۔ یہ غار تو بہت اچھی جگہ ہے، اسے قتل نہیں کریں گے بلکہ ساتھ لے جائیں گے۔ ریوالور والا بدماش بولا لیکن اس کے سامنے اس کی محبوبہ سے اظہار محبت تو کر لیں۔
اسے کیوں اور کس لیے ساتھ لے جائیں گے؟ دوسرے بدماش نے اپنے ساتھی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس لیے کہ اس کے پاس سے وہ مال نکالنا ہے جو اپنے ساتھ ڈاکہ مار کر لایا ہوا ہے۔ تم بھول رہے ہو بھورے میاں اور لالو نے کیا کہا تھا؟ اس کے پاس لاکھوں کی رقم ہے، اس نے یہاں لا کر کہیں چھپا دی ہے۔ دولت کی بازیابی اشد ضروری ہے۔ ریوالور والا بولا، یہ بات تو میری کھوپڑی سے نکل گئی تھی۔ دوسرے بدماش نے کہا، یہ دونوں اس لیے تو اتنی دور سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے آئے تھے۔ سنو، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، شاموں کی دولت میں نے نہیں اڑائی۔ بھورے میاں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ ریوالور والا غرایا، تم شاموں کی بہن اور اس کی دولت لے کر بھاگے ہو۔ تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ میں نے کہا، شاموں کی بہن روپمتی میری محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس کی مدد اور تعاون سے اس کے بھائی کی دولت پر میں نے ڈاکہ مارا، لیکن اس دولت کے 5 حصے ہوئے۔ 3 حصے میرے دوستوں کے، 2 حصے میں ایک حصہ روپمتی کا اور دوسرا حصہ میرا۔ میرا حصہ روپمتی کے پاس ہے۔ میں 2-3 ہزار کی رقم لے کر شاموں سے جان بچانے ادھر آ گیا ہوں۔ اس موضوع پر تم سے بعد میں بات ہوگی۔ دوسرے بدماش نے جیب سے چاقو نکالتے ہوئے کہا، پہلے ہم کورا سے نمٹ لیں، تم شرافت سے میرے پاس آ جاؤ۔ ریوالور والے نے کرخت لہجے میں کہا، ہم بہت شریف آدمی ہیں، لہٰذا تم بھی ایک شریف عورت بن جاؤ، ایک شریف عورت کی طرح پیش آؤ تاکہ ہمیں جبر و زیادتی نہ کرنا پڑے۔ یہ بات اچھی طرح سوچ لو کہ تم ہم دونوں کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتی۔ آج تک کوئی عورت ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکی، ایلن اور جینی بھی۔ اس حرام زادے نے دوسرا راؤنڈ ہونے نہیں دیا اور نہ لے جانے دیا۔ اس نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا، لیکن آج یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کورا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے ہذیانی لہجے میں چیختے ہوئے کہا، میں آخری بار کہتی ہوں کہ میرے پاس نہ آؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ہمیں جانے دو۔ اگر تم دونوں نے میری بے حرمتی کی تو یشونت سنگھ تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یشونت سنگھ کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ریوالور والے نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بڑی آرزو تھی کہ تمہارے ساتھ وقت گزارا جائے، تمہیں لباس کے بنا دیکھا جائے، تمہارے رس بھرے ہونٹوں کی مٹھاس اپنے ہونٹوں میں جذب کروں۔ دوسری طرف سے چاقو والا بدماش چاقو انگلیوں پر نچاتا ہوا ہمارے پاس آ کر رک گیا۔ اگر اس بدماش کے پاس ریوالور نہ ہوتا، صرف چاقو ہوتا، تو میں نہتھا ہوتے ہوئے بھی اس میں سے کسی ایک بدماش پر جھپٹ کر اس سے چاقو چھین کر اسے نہتھا کر کے قابو میں کر لیتا۔ میں چاقو والے پر جھپٹتا تو ریوالور والا میری کھوپڑی میں سوراخ کر دیتا۔ ریوالور والے سے اس کا ریوالور چھینتا تو چاقو والا میری پشت پر چاقو سے حملہ کر دیتا۔ میں بے بس سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس وقت کوئی تدبیر میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ چاقو والے بدماش نے کورا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے وسط میں لے آیا۔ ریوالور والے نے ریوالور کی نالی میری گردن پر رکھ دی، پھر وہ غرایا، میں جانتا ہوں تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے۔ تم نے بھورے میاں کی کھوپڑی میں سوراخ کیا اور لالو کے دل میں گولی اتار دی۔ بھورے میاں نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم 4 دوست اپنے شہر میں بڑے گنڈے مانے جاتے تھے۔ میں تم سے ان دونوں کا انتقام اس طرح لوں گا کہ پہلے تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کروں گا، پھر تمہارے دل میں۔ کیا خیال ہے؟ لیکن تم رقم دے کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ اس وقت میری جیب میں جو رقم ہے وہی میری پونجی ہے، تم یہ رقم لے لو اور ہم دونوں کو جانے دو۔ میں نے کہا، پہلے ہم دونوں باری باری تمہارے سامنے سارے ارمان پورے کر لیں، پھر تم سے بات کریں گے۔ چاقو والے بدماش نے کورا سے تحکمانہ لہجے میں بے لباس ہونے کے لیے کہا تو کورا نے نہ صرف اس کے منہ پر تھپڑ مارا بلکہ اس کے منہ پر تھوک بھی دیا، جس سے وہ مشتعل ہو گیا۔ پھر اس نے کورا کو دبوچ کر اس کا لباس تار تار کر کے اتار پھینکا۔ کورا اس دوران نہ صرف مزاحمت کرتی بلکہ اس کا منہ بھی نوچتی رہی، لیکن یہ سب کچھ بے سود رہا۔ کورا کے بدن پر ایک دھجی تک نہ رہی۔ چاقو والا بدماش کورا کو بے بس کر کے قابو میں کرنے کے لیے بڑھا۔ کورا نے اچانک اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اتنے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، زمین پر گر پڑا۔ کورا نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ کس حالت میں ہے، وہ غار کے منہ کی طرف بھاگی۔ ریوالور والے بدماش نے اس کی راہ میں حائل ہو کر اس کے پیروں کے پاس ایک فائر جھونک دیا۔ کورا دہشت زدہ سی ہو کر ٹھٹک گئی۔ چاقو والا بدماش فوراً ہی سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ ریوالور والے نے ہنستے ہوئے کہا، میری جان، یہ چندن سا بدن دکھا کر ایسی بے رخی سے کیوں جا رہی ہو؟ آج معلوم ہوا کہ گدڑی میں لال ہے، کیا کشش کے خزانے نہیں لٹاؤ گی؟ کورا نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ فک تھا، وہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے لباس کی دھجیاں اٹھانے کے لیے جھکی تاکہ اپنا بدن ڈھانپ لے۔ ریوالور والے نے پھر ایک فائر ان دھجیوں کے قریب کر دیا۔
वो सीधी होकर खड़ी हो गई। मैं उसकी तरफ बढ़ता कि उसे अपने पीछे छुपा लूं। रिवॉल्वर वाले बदमाश ने मेरे इरादे को भांप लिया। वो दहाड़ा, तुम अपनी जगह खड़े रहो, हसीन नज़ारे करने दो, तुम भी देखो भगवान ने क्या औरत बनाई है, कैसी मस्ती उबल रही है, बिजलियां कूद रही हैं। कभी तुमने कश्मीरी औरत को इस हालत में देखा? जाने किस किस ने तुम्हारी बहनों को देखा होगा। कोरा नफरत और गुस्से की कैफियत से बोली, तुमने भी देखा होगा। सच बताओ दुर्गा दास, तुम्हारी बहनों के बदन क्या मुझसे भी बहुत हसीन है? क्या तुम उन्हें इस हालत में देखकर खुश होते हो? बड़ी अजीब सी लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो दुर्गा दास और उसके साथी को मुश्तिल किए जा रही थी। दुर्गा दास ने पिस्तौल अपने साथी की तरफ बढ़ाया और लपक कर उसने कोरा को दबोच लिया। फिर उसे बेबस करके इस तरह काबू में कर लिया कि वो उसकी गिरफ्त से निकल नहीं सकती थी। वो मनमानी करने लगा। इससे पहले कि वो हद से तजावुज करता, दो नागिनें गार में रेंगती हुई दाखिल हुई और फन उठाकर खड़ी हो गई। फिर वो फंकारने लगी। दुर्गा दास की नजरें उन पर नहीं पड़ सकती क्योंकि वो कोरा को जेर करने पर तुला हुआ था। उसके साथी ने देख लिया। वो चीखा, सांप सांप। फिर उसने उन पर फायर कर दिया, लेकिन उसका निशाना खता हो गया। गोली गार की दीवार से जा टकराई। दुर्गा दास ने सांप और गोली चलने की आवाजें जो सुनी तो उसने कोरा को फौरन ही छोड़ दिया और पलट कर देखा। नागिनों को देखते ही वो बड़े जोर से उछला। इसी असना में कोरा दौड़कर मुझसे लिपट गई। वो इन नागिनों को देखकर खौफजदा हो गई और दहशत से उसका जिस्म लरजने लगा। वो फटी फटी आंखों से उन नागिनों को देखने लगी। दुर्गा दास उन नागिनों का निशाना लेकर उन पर बेतहाशा फायर करने लगा। दोनों नागिनें बड़े सुकून से अपनी जगह खड़ी रहीं, लेकिन वो अपने गजबनाक आंखों से उन दोनों को देख रही थी। दुर्गा दास और उनके दरमियान 6-7 फुट का फासला था। इस कदर नजदीक से बेदर पे फायर करने के बावजूद एक गोली भी उनके नहीं लगी। उसने कुल बेदर पे 4 फायर किए थे। उसके रिवॉल्वर में सिर्फ 4 गोलियां रह गई थी क्योंकि 2 गोलियां वो गार में जाया कर चुका था। कोरा पर काबू पाने और उसे खौफजदा करने के लिए दुर्गा दास ने जब देखा कि उसकी एक गोली भी किसी एक नागिन पर नहीं लगी तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उसकी आंखें फट गईं। उसने अपने साथी का बाजू पकड़ लिया। जब वो दोनों नागिनें फंकारती हुई उनकी तरफ बढ़ी तो दुर्गा दास ने अपने साथी से कहा, भागो भागो, वरना ये हमें डस लेंगी। ये नागिनें हैं, जहरीली नागिनें। फिर वो दोनों बदहवासी के आलम में भागते हुए गार से निकल गए। नागिनें भी उनके ताकुब में गार से निकली। मैं समझ गया कि इन दोनों नागिनों में से एक मेरी मोहसिन और मसीहा नागिन है। वो मुझे बचाने आई थी। अपने साथ एक और रूह को नागिन के रूप में ले आई। उनके आने से न सिर्फ मेरी बल्कि कोरा की इज्जत और जान भी बच गई। वो बदमाश कोरा की इज्जत लूट कर उसे कत्ल कर देते ताकि वो उन्हें पकड़ा ना दे और फिर मुझसे रकम छीनकर मुझे भी कत्ल कर देते। चंद लम्हों के बाद मैंने कोरा को बाजुओं के हिसार से निकालते हुए कहा, अब डर और खौफ की कोई बात नहीं रही। वो गुंडे बदमाश भाग गए। नागिनें उनके ताकुब में चली गईं। वो अब उनके इंतकाम से बच नहीं सकेंगे क्योंकि बदमाशों ने उन पर फायर करके दुश्मनी मोल ले ली। सांप, नाग और नागिनें अपने दुश्मन को माफ नहीं करती। ये नागिनें ना आती तो मेरी इज्जत और हमारी जानों की खैर नहीं होती। कोरा ने एक गहरी सांस ली। उसके सीने में सांसों का तलातुम हिचकोले खा रहा था। उसने सांसों पर काबू पाते हुए कहा, भगवान ने इन दोनों के हाथों से बचा लिया। मैंने जमीन पर से उसके लिबास की धज्जियां उठाकर उसके जिस्म पर फैलाकर ढांप दिया। फिर उससे कहा, तुम इस हालत में कैसे जा सकोगी? रास्ते में किसी ने देख लिया और फिर तुम्हारा पति क्या ख्याल करेगा, क्या सोचेगा? तुम्हारे लिए लिबास कहाँ से लाऊं? मैंने रात अपना एक जोड़ा धोकर यशवंत सिंह के खैमे के पीछे जो झाड़ियां हैं उन पर सूखने के लिए डाला हुआ है। कोरा बोली, मैं तुम्हारे साथ इस टेकरी तक चलती हूँ जो खैमे के अकब में कदरे फासले पर है। रास्ता सुनसान और वीरान है। यहाँ जो सयाह आए हैं उनके खैमे जुनूब में हैं। वो सो रहे होंगे। तुम मुझे वहाँ से मेरा लिबास लाकर दे देना। चलो, मैंने कहा, ये मालूम नहीं तुम कितनी देर से निकली हुई हो। तुम्हारा पति परेशान हो रहा होगा, शायद तुम्हें ढूंढने निकला होगा। मैं उससे कह आई हूँ कि मैं बस्ती में एक औरत से मिलकर आ रही हूँ जो मेरी सहेली है। मैं कभी कभार दिन में उससे मिलने जाया करती हूँ, इसलिए उसे कोई चिंता ना होगी और ना ही वो काम छोड़कर दुकान से निकल सकता है। लिहाजा ऐसी कोई जल्दी नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों प्रेम की बातें करें, हम दोनों मोहब्बत की वादी में चले जाएं? कोरा, मैंने उसकी खुद स्पुर्दगी ली हुई आंखों में झांकते हुए उसके रुखसार को प्यार भरे अंदाज से थपथपाते हुए कहा, तुम एक पाक औरत हो, बहुत अच्छी और प्यारी औरत हो। तुम अपने आप को आलूदा ना करो।
اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا نہ لگا لو، تم بڑے عجیب مرد ہو۔ اس کے حسین چہرے پر تعجب سا چھا گیا۔ مجھے کبھی تم جیسے مرد سے واسطہ نہیں پڑا، تم نے مجھ میں عجیب سی کیا بات محسوس کی؟ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ میں ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، عجیب بات یہ ہے کہ ایک حسین اور جوان عورت تمہاری جھولی میں پکے پھل کی طرح گرنا چاہتی ہے، لیکن تم پیچھے ہٹ رہے ہو، فطرت سے بغاوت کر رہے ہو، جبکہ دوسرے مرد عورت کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، پھر اسے تنہا پا کر رستے کا مال سمجھ لیتے ہیں، اسے لوٹ لیتے ہیں۔ کئی مردوں نے مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے انہیں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ ایک عورت جبر و زیادتی کبھی پسند نہیں کرتی۔ ان درندوں نے بھی مجھے جبر و زیادتی کا نشانہ بنانا چاہا تھا، لیکن تم ہو کہ مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ کورا، میں نے اس کے چہرے سے بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو۔ شادی شدہ نہیں، بلکہ صرف عورت کہو، ایک ایسی عورت جس کی جھولی خالی ہے، اس میں ہزاروں چھید ہیں۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ میں محبت کی بھوکی ہوں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم میری جھولی محبت سے بھر دو۔ وہ سسک پڑی، پھر بات محبت سے آگے بڑھ گئی۔ ہم دونوں اتنی دور چلے گئے کہ واپسی کا خیال ہی نہ رہا۔ وہ ایک جوان اور حسین عورت ہی نہیں تھی، ایک زہریلی ناگن کی طرح بھی تھی۔ تنہائی میں ناگن ہی تھی۔ ان دونوں نے مل کر مجھے ڈس لیا۔ بالآخر جیت ایک عورت کی ہو گئی تھی۔ جب ہم غار سے نکلے تو دوپہر ہو رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ درگا داس اور اس کے ساتھی کی لاشیں جھاڑیوں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ وہ نیلی پڑ چکی تھی، ان کی پھٹی پھٹی آنکھیں کھلی پڑی تھی اور چہرے پر خوف اور دہشت چپکی ہوئی تھی۔ کورا کے کہنے پر میں نے ان کی لاشیں گھسیٹ کر کھائی میں پھینک دی۔ ریوالور اور چاقو بھی ان کے پاس پڑے تھے۔ میں نے چلتے ہوئے کورا سے کہا، عورت بھی کس قدر عجیب و غریب چیز ہے، بلکہ ایک معمہ ہے۔ یہ تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ اس نے مجھے تعجب بھری نظروں سے دیکھا۔ عورت ایسی چیز نہیں ہے جو اسے کوئی سمجھ نہ سکے۔ تم نے مجھے ڈس لیا، جبکہ ان دونوں مردوں کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کیا۔ ایسا کیوں؟ وہ بھی تو مرد تھے اور میں بھی ایک مرد ہوں۔ عورت کو پیار اور محبت سے جیتا جاتا ہے، نہ کہ جبر و زیادتی سے۔ تمہارے پیار نے، محبت نے مجھے جیت لیا۔ اس ٹیکری کے پاس پہنچ کر کورا اس کے عقب میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میں یشونت سنگھ کے خیمے کے عقب میں گیا۔ جھاڑیوں پر اس کا لباس پھیلا ہوا تھا، وہ سوکھ چکا تھا۔ میں نے چوروں کی طرح جا کر اسے اٹھایا اور کورا کے پاس لے کر پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رخصت ہونے سے قبل میرے گلے میں اپنی باہیں حمائل کر دی، پھر ایک طویل اور پرجوش بوسے کے بعد بولی، میں تمہیں کبھی بھول نہیں سکتی۔ میں تمہیں وچن دیتی ہوں کہ اب کبھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ جب میں اپنے خیمے کی طرف واپس جا رہا تھا، مجھ پر ایک سرشاری کی سی کیفیت تھی۔ میرے ذہن پر پرانی شراب کا خمار چھایا ہوا تھا۔ دوسری طرف اس بات کا بھی دکھ تھا کہ کورا نے مجھے بھی آلودہ کر دیا، ایک زہریلی ناگن کی طرح ڈس لیا، جبکہ اس میں میرا کوئی دوش نہیں تھا۔ میں روپ متی کی محبت میں کوئی ملاوٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی کھوٹ چاہتا تھا۔ جب میں خیمے پر پہنچا تو دیکھا کہ پارٹی واپس آ گئی ہے، لیکن بار برداری کے ٹٹو اور کلی پہنچے نہیں تھے۔ یشونت سنگھ کو کافی کا آرڈر دیا گیا۔ کورا کا پتی دودھ لانے کے لیے بستی کی طرف گیا ہوا تھا، اس کے آنے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ ہم انتظار کی زحمت سے بچنے کے لیے برفانی پل کی طرف نکل گئے۔ نرنجن بتا رہا تھا کہ اس گاؤں میں بہت لطف آیا، اگر میں ساتھ چلتا تو بہت محظوظ ہوتا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ یہاں کیا کچھ ہوا ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی خوفناک، حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات پیش آ چکے ہیں، تاہم میں نے ان سنسنی خیز واقعات کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے کچھ حاصل بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ قدرت کی ان آرائشوں اور دل آویزیوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے برفانی پل پر چلنے لگے۔ پل پار کر کے اترتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ میں نے نرنجن سے پوچھا، کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ خیریت تو ہے؟ نرنجن نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مخالف سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ میں نے اس سمت دیکھا، پل کے پار جو ایک کاہی آلود چٹان تھی، اس پر ایک عجیب و غریب آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ انسان ہے یا کوئی بدروح؟ جوگندر نے نرنجن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز کی پشت پر ہلکا سا خوف تھا۔ مجھے تو یہ کوئی بھوت معلوم ہوتا ہے۔ آتی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، دن میں بھوت کہاں نظر آتے ہیں۔ پرکاش مہرا نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگ خامخواہ اس سے ڈر رہے ہو، یہ دن کا بھوت ہے۔ نرنجن نے کہا، دن کے بھوت سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت شریف قسم کی چیز ہوتے ہیں، اس نے ہمیں ڈرا ہی دیا ہے۔ جوگندر نے کہا، پرکاش، کیمرہ ہوتا تو میں اس کی تصویر اتار لیتا۔ میرا کیمرہ سامان میں رہ گیا۔
میں نے اس شخص کی طرف تنقیدی نظروں سے دیکھا اور اس کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر 40-42 برس کی ہوگی۔ اس کی شکل و صورت ایسی بھی نہ تھی کہ اسے بدصورت کہا جا سکے، مگر اس نے جو اپنی وضع قطع بنا رکھی تھی وہ بے حد عجیب و غریب اور انوکھی تھی۔ ایک طرح سے وہ کسی سرکس کے جوکر کی سی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک لمبا کشمیری طرز کا گرم خرقہ پہن رکھا تھا، پاؤں میں سیاہ فوجی بوٹ تھے، ہاتھوں میں سیاہ چرمی دستانے تھے اور سر پر سیاہ چرمی کنٹوپ آنکھوں پر دوہری اینکیں چڑھی ہوئی تھی، جس سے وہ مضحکہ خیز ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ نہایت بے فکری سے سگریٹ کے کش پر کش لے رہا تھا۔ یہ بھوت نہیں، انسان ہی ہے، پرکاش مہرا نے جیسے سرکاری اعلامیہ جاری کیا، کیونکہ بھوت سگریٹ نہیں پیتے۔ اگر تم اس کے انسان ہونے کی تصدیق کرتے ہو تو یہ بھی بتاؤ کہ یہ کس دنیا کی مخلوق ہے۔ یہ مخلوق اس دنیا کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی پاگل خانے سے بھاگا ہے، اس لیے وہ اس عجیب و غریب حلیے میں ہے۔ پرکاش مہرا کی بات سن کر جوگندر نے کہا، ایسا آدمی تو بھوت سے کہیں خطرناک ہوتا ہے، واپس چلو۔ ہم اس شخص کی ہیبت قضائی پر بے تحاشا ہنسنے لگے۔ دراصل ہم سب کی ہنسی بے اختیار پھوٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہمارے کہکہوں سے پہاڑ گونج اٹھے اور ندی کا شور ہمارے کہکہوں میں دب کر رہ گیا تھا۔ میرے ساتھیوں کو جیسے شوخیوں اور شرارتوں کا ایک اچھا موقع مل گیا۔ ایسے موقع کی تلاش میں جوان لڑکے ہر وقت رہتے ہیں، وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اور پھر یہاں ایسی کوئی تفریح نہیں تھی جس سے دل خوش ہو جائے، چھیڑ چھاڑ اور نوک جھونک کی جائے۔ میرے ساتھی اس پر دل کھول کر ہوٹنگ کرنے لگے، جیسے شاعروں اور رقص موسیقی کی محفلوں میں بور ہونے پر کی جاتی ہے۔ ہم نے انگریزی زبان میں بھی اس پر آوازیں کسی، ایسے جملوں سے نوازا کہ شیکسپیئر کی روح بھی شرما گئی ہوگی، اور دل کھول کر مذاق بھی کیا۔ اس شخص کی جگہ کوئی اور ہوتا، اس کے پاس چاقو یا پستول ہوتا تو وہ مشتعل ہو کر شوٹ کر دیتا اور چاقو سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتا اور موت کی نیند سلا دیتا۔ ہم نے بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ جوانی کی سرمستیوں کے سامنے بھوت بھی بھاگتے ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب چیز تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ایک طرف کھڑا خاموشی سے اسے دیکھتا اور دوستوں کی باتیں سنتا رہا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بہرا اور گونگا ہے۔ جوگندر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ شخص گونگا بہرا ہے؟ آتما نے اس سے تکرار کی، یہ کیا گونگے بہرے ایسے معلوم ہوتے ہیں؟ ہم لوگ گلا پھاڑ کر اس کی تہذیب کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہا۔ جوگندر نے جواب دیا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شخص گونگا اور بہرا ہے۔ بہرا نہ ہوتا تو ہماری خبر لیتا یا چڑ جاتا۔ تم نے بڑے پتے کی بات کی ہے، نرنجن نے کہا۔ ہم لوگ بڑے بے وقوف اور احمق ہیں جو بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، اور اس نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور کس اطمینان سے سگریٹ کا دھواں بکیر رہا ہے۔ رنجیت جو اتنی دیر سے خاموش تھا وہ بول پڑا، اس سے واقعی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکس کا یہ مسخرہ بہرا ہے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو! پرکاش یکلخت بڑے زور سے چیخا۔ شری نامعلوم ہماری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ پاگل اس طرح مسکراتے ہیں جب ان پر ہنسی کا دورہ پڑتا ہے، آتما نے کہا۔ میں نے اکثر پاگلوں کو اس طرح مسکراتے دیکھا ہے، لیکن ہم سب کی طرف دیکھ کر اس طرح سے مسکرا رہا اور ہنس رہا ہے جیسے ہم سب پاگل ہیں۔ آتما نے کہا، ایک بات شرطیہ کہوں کہ یہ شخص نہ پاگل ہے اور نہ ہی بہرا ہے۔ نرنجن نے بڑے اعتماد سے کہا، یہ وہ ہمارے انتہائی مذاق سے قدرے متاثر اور محظوظ ہو رہا ہے۔ نرنجن نے کسی سے بحث نہیں کی اور نہ شرط لگائی۔ البتہ میرے ساتھیوں کی ہنسی میں مزید اضافہ ہوتا کہ یہ جانگلوس کیوں ہنستا ہے، اسے کیا سمجھ آتی ہے۔ اور پھر اس کی اس حرکت پر ہم اتنے ہنسے کہ ہمارے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ہنستے ہنستے گلا خشک ہو جاتا، کھانسی ہونے لگتی، اور ہم اس کا ہنسی مذاق اڑانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس ہنسی مذاق میں خاصا وقت گزر گیا، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں تھا۔ یکلخت رنجیت نے چیخ کر کہا، کافی بن گئی ہوگی، جلدی چلو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر ہم لوگ کافی پینے کے لیے تیزی سے واپس ہوئے، پھر ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ کورا نے کافی لا کر رکھی۔ میں نے ایک بات محسوس کی کہ اس کے چہرے پر ایک پرکشش نکھار آ گیا ہے، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں روشنی بھر گئی ہے۔ اس نے مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھا، پھر وہ کافی سرو کر کے واپس چلی گئی۔ ہم کافی پی کر فارغ ہوئے کہ بار برداری کے ٹٹو اور کلی وغیرہ پہنچ گئے تھے۔ جب وہ چائے پی کر تازہ دم ہوئے تو ہم خیمے نصب کرنے میں مشغول ہو گئے۔ الاؤ لگا کر بستر وغیرہ تیار کروا کر فارغ ہوئے تو شام ہو چکی۔ اب پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔
کشمیر کی بھوک تو مانی ہوئی ہے، ہم کھانے کی غرض سے دکان پر پہنچے۔ یکایک ہماری نظر ایک کونے میں پڑی تو ہم سب چونک گئے، کیونکہ کونے میں رکھے ایک اسٹول پر وہی خرقہ پوش صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انگریزی اخبار ان کے ہاتھ میں تھا جسے وہ بڑے ہی انہماک سے پڑھ رہے تھے۔ یہ اخبار رنجیت کے پاس تھا، وہ کافی پیتے وقت بھول گیا تھا۔ انہیں دیکھ کر پھر ہمیں مذاق سوجا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مذاق کرنے پر تل گئے۔ اجیت ان سب میں سب سے زیادہ شریر تھا۔ اس نے ان کے قریب جا کر کہا، آپ شاید انگریزی آکسفورڈ سے سیکھ کر آئے ہیں، کیا آپ ہم سب کو انگریزی زبان سکھانا پسند فرمائیں گے؟ انہوں نے اخبار پر سے نگاہیں اٹھا کر اجیت کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولے، میں آپ کو کیا سکھاؤں گا؟ میں اتنی انگریزی جانتا ہوں کہ جس سے اپنا کام چلا سکوں۔ آپ جتنی بھی انگریزی جانتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں۔ اجیت نے کہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان سے واقف شخص تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو بس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا۔ پرکاش مہرا نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ کیا آپ نے میٹرک پاس کر لیا؟ جی ہاں، اس نے سر ہلایا اور بڑی بے نیازی سے جواب دیا، میں نے انگریزی میں ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے۔ کیا؟ پرکاش مہرا کا منہ کھلا رہ گیا، اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ آپ نے انگلش میں ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے؟ اس میں حیرت زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ڈبل ایم اے کرنا زیادہ مشکل تو نہیں ہے، انہوں نے بڑی سادگی سے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھیوں پر گھڑوں پانی گر گیا۔ وہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ ان سب کے چہروں پر ندامت کی سرخی دیکھ کر بولے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہنسو کھیلو، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی چھیڑ چھاڑ سے میں بہت خوش ہوں، ہم سب بہت شرمندہ ہیں۔ نرنجن نے کہا، میں سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ لوگ شرمندہ نہ ہوں اور نہ ہی معذرت خواہ۔ انہوں نے کہا، ایک عرصہ دراز کے بعد مجھے یہ دلچسپ موقع میسر آیا ہے۔ دراصل ہم نے آپ کو مذاق کا نشانہ بنایا، آپ کچھ خیال نہ کریں۔ اجیت نے صاف گوئی سے کہا، اس میں آپ لوگوں کا کوئی دوش نہیں، کیونکہ مجھے اس حالت میں جو دیکھتا ہے اسے خام خواہ ہنسی آ جاتی ہے۔ پرکاش مہرا نے کہا، سر آپ نے اپنی ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ لوگ ہنسیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، انہوں نے اخبار طے کرتے ہوئے جواب دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں مجبور ہوں۔ ان کی طرز گفتگو اتنی سادہ، دل نشین اور موثر تھی کہ سب ان سے دوبارہ معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ایک نیک دل انسان تھے، وہ بہت جلد ہم لوگوں سے مانوس ہو گئے اور انہوں نے ہمارا دل جیت لیا۔ کھانے کے دوران ان سے جو گفتگو ہوئی وہ بے حد دلچسپ تھی، ہم سب ان کے اسیر بن گئے۔ ہمارے منع کرنے کے باوجود انہوں نے ہمارے کھانے کا بل بھی ادا کیا۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد نرنجن نے کہا، کیوں نہ آپ ہمارے خیمے میں چلیں اور ہمیں اپنی سیاحت کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں۔ میری زندگی ایک بے حد دلچسپ اور سچی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو آپ لوگوں نے کبھی سنی اور پڑھی نہیں ہوگی۔ وہ بولے، میں اسے منوان سناؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہمیں آپ کی کہانی سن کر بہت خوشی ہوگی، میں نے کہا۔ ابھی سے تجسس اور اشتیاق بڑھ گیا ہے، میں چونکہ رات کو تلخا پینے کا عادی ہوں اس لیے وہ پی کر آؤں گا۔ انہوں نے کہا، یہ تلخا یہاں کا ایک انتہائی ترش قسم کا قہوہ ہے۔ آپ لوگ اپنے خیمے میں چل کر میرا انتظار کریں، میں انتظار کی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہم لوگ خیمے میں واپس آئے، اس خرقہ پوش کا ذکر کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بستروں میں دپک گئے۔ چونکہ ہم نے مرغن کھانا خوب سیر ہو کر کھا لیا تھا، اس لیے نیند کی دیوی نے ہمیں نیند کی آغوش میں لے لیا۔ ان کا انتظار کرنے کی بجائے گہری نیند سو گئے۔ سویرے بیدار ہوئے تو خرقہ پوش یاد آئے۔ ناشتے سے فراغت پانے کے بعد نرنجن نے ایک ملازم کو بھیجا کہ وہ دکان پر جا کر ان صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اکیلا ہی واپس آ گیا۔ نرنجن نے حیرت سے پوچھا، وہ صاحب کہاں ہیں؟ تم انہیں ساتھ کیوں نہیں لائے؟ مالک، وہ صاحب تو کہیں چلے گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذوں کا پلندہ تھا۔ وہ اس نے نرنجن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کاغذات وہ دکاندار کے پاس چھوڑ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیے جائیں۔ میں نے فوراً ہی وہ پلندہ ملازم کے ہاتھ سے لیا۔ اس پلندے کے ساتھ ایک نیلے رنگ کا لفافہ بھی تھا۔ اس میں سے میں نے طے کیا ہوا خط نکالا، پھر اسے پڑھ کر سنانے لگا۔ انہوں نے لکھا تھا، میرے نو عمر دوستو، رات میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو بہت دلچسپ، حیرت انگیز اور سنسنی خیز اور بالکل سچا واقعہ سناؤں گا جو آپ لوگوں نے شاید ابھی تک سنا نہیں ہوگا اور نہ ہی پڑھا ہوگا۔ میں وعدہ پورا کرنے آیا۔ جب میں نے آپ کے خیمے میں جھانکا
तो आप सभी जवानी की राहत आमेज नींद का मजा ले रहे थे। मैंने आप लोगों को जगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन ये दास्तान जिसके सुनाने का मैं तहैया करके आया था, आप लोगों को सोता हुआ देखकर बार गिरां की तरह महसूस होने लगी। मेरे पास इतना वक्त ना था कि सुबह तक ठहर सकता, क्योंकि मैं उन घोड़े वालों के साथ जो मुंह अंधेरे ही उधर से गुजरते हैं जाने का वादा कर चुका था। अगर ऐसा ना करता तो ये दुश्वार गुजार रास्ता पैदल तय करना पड़ता। मैंने दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये कहानी लिखकर रखी हुई थी जो मैं छोड़े जा रहा हूँ। ये मेरी आप बीती है। मैं एक सयाह हूँ। सिर्फ सयाह कह देना काफी नहीं है। मेरा ये दावा है और ना ही उसमें कोई मुबालगा है कि दुनिया में इस मौजूदा दौर में शायद ही किसी ने मेरे मुकाबले में कोई सैरो सयाहत की हो। सियाहत का जो खप्त मुझे बचपन से था किसी वक्त चैन लेने नहीं देता था। मेरे पिताजी बहुत सख्त थे, इस वजह से मैं अपने दिल पर जबर करके तालीम में मसरूफ रहा। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करके बहुत बड़ा आदमी बनूं और आकाश की बुलंदियों को छू लूं, उनका नाम रोशन करूं। मेरी तालीम मुकम्मल होते ही मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गए। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। गो मेरे रिश्तेदार तो थे, लेकिन भाई बहन और चचा और मामू ना थे। मेरे मुर्दा जज्बात और एहसासात जो थे उन्हें वक्त के तकाजों ने बेदार कर दिया। एक जनून ने जन्म लिया, सिलानी तबीयत नया रंग लाई। अब मैं आज़ाद, खुद मुख्तार और अपनी मर्जी का मालिक था और मेरी राह में कोई रुकावट ना थी। आज से 12 वर्ष पहले की बात है कि मैं गर्मियों का सीजन गुजारने के लिए पहलगाम गया। मेरे साथ 2 हम जमात जुगदेश और मुखर्जी भी थे। वो भी मेरी तरह सैरो सयाहत के बड़े दिल दादा थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सयाहत ही थी। हम दिन रात पहाड़ों और जंगलों में घूमने लगे। आखिर एक रोज हमने अपनी पहाड़ी मुलाजिम से पूछा, ये क्या तुम बता सकते हो कि सैरो सयाहत के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है? किस लिहाज से सरकार? मुलाजिम ने मानीखेज नजरों से देखा। वो बहुत संजीदा था। किस लिहाज से, क्या मतलब? मैंने चिढ़कर कहा, मैंने तुम्हें सैरो सयाहत की जगह के बारे में दरियाफ्त किया है, अतामत के लिए नहीं सरकार। वो कहने लगा, ये सयाह 2 किस्म के होते हैं। एक सयाह वो होते हैं जिनकी कमजोरी औरत होती है। वो पुरफिजा मकामात पर सिर्फ मकामी औरतों और कंवारी लड़कियों को बिस्तर की जीनत बनाने के लिए जाते हैं। उन्हें सैरो सयाहत से ज्यादा औरतों से दिलचस्पी होती है। ऐसे इलाकों में गुर्बत और अफलास और एहसास महरूमी बहुत होता है। कुछ घराने ऐसे होते हैं गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। सच्ची बात तो ये है कि ऐसी जगहों पर जाकर औरत की तलब बढ़ जाती है। अगर आपको सिर्फ सैरो सयाहत करना है तो फिर अरनाथ चलें। मैं 30 वर्ष एक मुलाजिम की हैसियत से बड़े लोगों के साथ पुरफिजा मकामात पर सयाहत के लिए गया हूँ। जाने क्यों मुझे अमरनाथ का इलाका बहुत पसंद है। आप वहाँ जाएंगे तो उस तरह दिल दे बैठेंगे जिस तरह एक हसीन औरत को मर्द दिल दे देता है। तुम इस कदर तारीफ कर रहे हो तो अमरनाथ चलते हैं। मैंने कहा, मुझे औरतों से ज्यादा सैरो सयाहत से दिलचस्पी है। मुलाजिम ने अमरनाथ की तारीफ करके दिल में एक आग सी लगा दी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही कील कांटे से लेस होकर चल पड़े। इतवार का दिन था। चमकदार धूप सैलाब नूर की तरह नशेबो फराज पर बह रही थी। इसलिए हम पहलगाम से चले और 1 बजे तक चंदवाड़ी जा पहुंचे। हमारे साथ कुछ कुल्ली और 3 बार थे। हमने चंदनवाड़ी में कुछ देर के लिए दम लिया क्योंकि हम थक गए थे और भूख ने सताना शुरू कर दिया। हम जो खाना पकाकर साथ लाए थे उसे खूब सेर होकर खाया। सफर ने भूख तेज कर दी। खाना खाने के कुछ देर बाद हमने फिर रखते सफर बांधा और मंजिल की तरफ चल पड़े। हमारा ख्याल था कि गुरूबे आफ्ताब तक हम शीशनाग पहुंच जाएंगे। अभी बमुश्किल चंद मीलों के मुसाफिर तय की थी कि हवाओं के झक्कड़ चलने शुरू हो गए जो आंधी और तूफान का पेशे खैमा थे। फिर हमने देखा कि सयाह बादल चारों तरफ से किसी गनीमत की तरह चले आ रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनका अंदाज बड़ा जारहाना और बेरहमाना सा था। एक कुल्ली ने कहा, सरकार, जितना जल्द हो सके हम लोगों को उसकी हद से निकल जाना चाहिए। बारिश से इस कदर डरने की क्या बात है? मुखर्जी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा शदीद बारिश होगी, यही ना? सरकार, आप नहीं जानते कि इस मुकाम पर एक तो बारिश न सिर्फ बहुत शदीद होती है बल्कि बेहद खतरनाक बन जाती है। कुल्ली ने जवाब दिया। बारिश का दूर दूर तक नामो निशान तक ना था। जगदीश ने कहा, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया जबकि बरसात का मौसम भी नहीं? इस इलाके में अक्सर और बेशतर ऐसा होता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, लिहाजा हमें बातों में वक्त जाया करना नहीं चाहिए। कुल्ली के कहने पर हमने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन उससे कुछ हासिल ना हुआ।
کیونکہ نصف گھنٹے کے اندر اندر ہر طرف اس قدر گہری کالی دھند چھا گئی تھی کہ ہاتھ پسارے دکھائی نہ دیتا تھا، ایک دوسرے کی شکلیں کہاں دکھائی دیتی۔ پھر ایسا ہوا کہ طوفان آ گیا، ہوا کا زور تھا کہ لہجہ بے لہجہ بڑھتا جا رہا تھا، جس کی ہولناک گونج سے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ ندی کا مد و زجر ہوا کے غضبناک تھپڑوں کے ساتھ ہر لہجہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، گویا اس کی خوفناک لہریں اچھل اچھل کر ہمیں کسی ازدہے کی طرح نگل لینا چاہتی ہوں۔ یہ صورتحال بڑی خطرناک تھی۔ ہمارے ملازم نے مشورہ دیا، سرکار ادھر کنارے سے چلیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا، ندی کی لہر موت کا فرشتہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے جو مشورہ دیا تھا وہ بڑا معقول تھا۔ ہم چٹانوں اور جھاڑیوں کا سہارا لے کر چلنے لگے، گو کہ یہ دشوار اور قدرے تکلیف دہ تھا، لیکن اس میں جان جانے کا خطرہ نہ تھا۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا، اور ہم نے اسی حالت میں اس حد کو عبور کر لیا۔ ہم نے سکون اور اطمینان کا سانس لیا، خوشی بھی ہوئی کیونکہ یہ راستہ کافی کھلا ہوا تھا، اور پھر وہ ندی جو کسی سانپ کی طرح ہماری جان کی دشمن بن گئی تھی وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارا سکون اور اطمینان اور خوشی کا امر عارضی ثابت ہوا۔ ہم نے اندھا دھند دوڑنا شروع کر دیا، جیسے موت کا عفریت ہمارے تعاقب میں چلا آ رہا ہو۔ آندھی کی طرح سینہ سپر ہو کر بڑھتے چلے گئے، مرتے کیا نہ کرتے، یہی ایک صورت رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک مصیبت ختم ہوئی، یعنی ژالہ باری بند ہو گئی، لیکن دوسری مصیبت تھی۔ بارش کا سلسلہ بدستور جاری رہا، لیکن یہ قابل برداشت تھا۔ آخر ایک لمبے اور دشوار گزار سفر کے بعد مکھرجی نے جیسے امریکہ دریافت کر لیا۔ یہ وہ دیکھو، جھونپڑی۔ ہم نے دور سے اس جھونپڑی کو دیکھا تو جیسے ایک نئی زندگی ملی۔ ہم لوگ کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے وہاں تک پہنچے۔ یہ گھاس پھوس کی جھونپڑی بالکل غیر آباد تھی، لیکن یہ ہمارے لیے اس وقت کسی شاہی محل سے کم نہ تھی۔ ہم نے اس میں پناہ لی۔ شاید اس میں کسی سیاح نے کبھی قیام کیا ہوگا، جس کے کونے میں ایک شکستہ چولہا تھا اور قریب ہی سوکھے پتوں کا ایک ڈھیر لگا تھا، اور ایک طرف چٹائی بچھی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے آگ جلا کر کپڑے خشک کیے جو بارش میں بری طرح بھیگ گئے تھے، پھر کلیوں کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے، حتیٰ کہ شام ہو گئی، پھر بھی وہ نہیں پہنچے۔ ہم چونکہ کلیوں سے بہت آگے چل رہے تھے، اس لیے وہ شاید دیکھ نہیں پائے کہ ہم کس سمت گئے ہیں۔ انہیں شاید یہ جھونپڑی دکھائی نہیں دی ہوگی، وہ راستہ بھٹک گئے یا پھر کسی اور سمت نکل گئے۔ اب اس ویران جھونپڑی میں رات گزارنے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ اس کے علاوہ بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ کھانا تو کلیوں کے پاس تھا، چنانچہ ہم تینوں بھوکے پیاسے دوستوں نے خشک پتے اور پیالی وغیرہ جلا کر رات کاٹنے کا بندوبست کیا۔ یہ ہماری غلطی تھی جو ہم نے کلیوں کا خیال نہیں کیا اور بھاگتے رہے۔ جگدیش نے کہا، یہ ہمیں خود غرضی کی سزا مل رہی ہے۔ کلیوں اور ہمارے ملازم کو بھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم تینوں کس سمت جا رہے ہیں۔ مکھرجی نے کہا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا، اب رونے دھونے سے کیا حاصل، صبح کا انتظار کرو اور بھوک سے لڑتے رہو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف آ نکلے۔ جگدیش نے کہا، یہ آگ روشن دیکھ کر شاید سمجھ جائیں گے ہم یہاں ہیں، ناممکن ہے۔ میں نے کہا، رات کا وقت ہے، انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈال لیا ہوگا، کہیں درندوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی، بارش بند ہو چکی ہے۔ مکھرجی بولا، بارش ہوتی رہتی تو ان بیچاروں کا جانے کیا حشر ہوتا۔ تمام رات ہمیں ریچھوں کی گڑاہٹ اور چاپیں بھی سنائی دیتی رہی تھی، اس کے علاوہ اور بھی جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی رہیں۔ آگ روشن ہونے کی وجہ سے ہم ان سے محفوظ رہے، نہ صرف ان کے خوف بلکہ بھوک کے باعث ہم سو ہی نہ سکے۔ صبح کا بڑی بے چینی اور کرب سے انتظار ہوتا رہا، ایسا لگتا رہا کہ صبح ہونے میں صدیوں کی دیر ہے۔ آخرکار صبح ہوئی۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آسمان بالکل صاف ہو چکا ہے۔ ہم اس تاریک جھونپڑی سے نکلے ہی تھے کہ ہمارے کلی بھی ہمیں تلاش کرتے ہوئے آ پہنچے۔ انہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ مکھرجی نے ان پر بگڑتے ہوئے کہا، تم لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم ساری رات جاگتے تمہارا انتظار کرتے رہے۔ سرکار، اس میں ہماری نہیں بلکہ آپ کی غلطی ہے، آپ لوگ راستہ بھٹک کر غلط جگہ آ گئے۔ کلیوں کے سردار نے کہا، ہمیں کتنی پریشانی اٹھانی پڑی، آپ کو کیا بتائیں، ہم نے ساری رات آپ لوگوں کی تلاش میں کاٹ دی، اتفاقیہ ادھر آ نکلے تو آپ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ جگہ کون سی ہے اور ہم اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے گھبرا کر اس سے دریافت کیا۔ یہ جگہ چندن واڑی اور شیش ناگ سے بہت دور ہے اور دوسری طرف واقع ہے، اس نے بتایا۔ اس خبر سے ہم بہت افسردہ ہوئے اور دونوں ساتھیوں کے منہ لٹک گئے۔ میں اندر تپ کر رہ گیا۔ اس میں سراسر ہماری غلطی کا دخل تھا۔ اس وقت چونکہ ہمیں سخت بھوک لگ رہی تھی بلکہ جان نکل رہی تھی، میں نے کلیوں سے پوچھا،
کیا اس جنگل کے قرب و جوار میں کوئی گاؤں ہے؟ ہمیں بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، کلیوں کے سردار نے جواب دیا۔ یہاں قریب ہی ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3 گاؤں آباد ہیں، جن میں کرور اور ہاری تو دونوں گاؤں ہیں، لیکن وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ مگر نگپو جو ہے وہ بہت بڑا گاؤں ہے، تو پھر نگپو میں چلو، جگدیش نے کہا۔ چھوٹے گاؤں میں جانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ صبح کا وقت اور بہت ہی سندر اور دل میں اتر جانے والا سما تھا، اور پھر خوشنما راستہ، پہاڑی کے دامن میں بل کھاتی ہوئی دندانہ دار سڑک۔ ہم ایک برساتی نالے کے ڈھلوان راستے کے ذریعے اس حسین وادی میں اتر گئے۔ یہ وادی سچ مچ سراپائے حسن تھی جس نے ہمیں مسحور کر دیا۔ قدرے فاصلے پر ایک چھوٹی سی خوبصورت ندی بہہ رہی تھی۔ اس ندی کے اس پار درختوں کا ایک زبردست جھنڈ تھا جہاں سے گانے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ یہ گانے کی آواز ہے یا بہتی ندی گنگنا رہی ہے؟ جگدیش نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ندی نہیں گنگنا رہی، بلکہ کسی کی آتما شاید آسمان پر گنگنا رہی ہے، میرے بجائے مکھرجی نے شوخی سے جواب دیا۔ یہ تم اس طرح سے کہہ رہے ہو جیسے تمہاری آتما آسمان پر اس آقا کی آواز سن کر تمہیں اطلاع دے رہی ہے۔ یہ ندی نہیں بلکہ کوئی انسانی ہستی ہی گنگنا رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ کچھ دیر بعد معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون اور کہاں گا رہا ہے۔ ہوا گنگنا نہیں رہی بلکہ کسی نوجوان دوشیزہ کی طرح ہمیں چوم رہی ہے۔ مکھرجی کہے بغیر نہ رہ سکا۔ ان کے درمیان نوک جھونک ہونے لگی۔ چند قدم طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ درختوں کے درمیان ایک شمشان گھاٹ ہے جس میں گھنی گھاس کھڑی تھی۔ اس پر دور سے جھاڑیوں کا دھوکا ہوتا تھا جس کے آخری سرے پر ایک طویل و عریض احاطہ تھا۔ شمشان گھاٹ اور احاطہ کو جدا کرنے کی غرض سے زرشک کی بیلوں کی اونچی باڑ باندھی گئی تھی، جس کی دوسری طرف پتھر کی عمارت تھی جہاں کوئی دھیمے سروں میں گا رہا تھا، لیکن اس کے بول صاف اور واضح سنائی نہیں دے رہے تھے۔ ہمیں عمارت کی طرف جانے کے لیے باڑ پھاڑنا پڑی۔ عمارت کے دروازے بند تھے۔ ہم نے ایک ایک دروازے کو اندر کی طرف دھکیل کر تسلی کر لی۔ ایک دروازہ بھی نہیں کھلا۔ اس عمارت کے سامنے مغرب کی سمت ایک خوبصورت اور وسیع چمن تھا جس کے آخری سرے پر دور سے ایک خوبصورت کشمیری طرز کا 2 منزلہ جھونپڑا دکھائی دیا۔ ہم جوں جوں اس کی جانب بڑھے، گانے کی آواز صاف اور بلند ہوتی گئی۔ اس میں بہتے جھرنے کا سنگیت تھا۔ گانے والے کی آواز میں اتنا رس تھا اور اس کی لے اتنی دل نشین تھی کہ ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ جگدیش نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس آواز میں کیا جادو بھرا ہوا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی رس بھری آواز نہیں سنی۔ مکھرجی نے کہا، اس آواز میں کیا سوز اور گداز ہے؟ میں نے کہا، ایسا لگ رہا ہے کہ 7 سر ایک ساتھ جھول رہے ہوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں کھڑا صدیوں تک گیت اور اس رس بھری آواز کو سنتا رہوں۔ جگدیش نے کہا، تمہارے پیچھے میں شمشان گھاٹ ہے، کہو تو اس میں تمہاری سمادھی بنا دیں تاکہ تم گیت اور آواز سنتے رہو۔ مکھرجی نے کہا، اس طرح تمہاری دلی تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ کیا حکم ہے سرکار کا؟ خاموش رہو، میں نے ان دونوں کو آہستہ سے ڈانٹا۔ یہ گیت سننے دو، سننا نہیں ہے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو۔ میں صدیوں تک کیا لمحوں تک کھڑے رہ کر سننا نہیں چاہتا۔ مکھرجی نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ آخر یہاں کھڑے کب تک اس آواز کو سنتے رہیں۔ میں نے مکھرجی کی طرف دیکھا۔ میرا مخلصانہ اور جارحانہ مشورہ یہ ہے کہ اس جھونپڑے پر دھاوا بول دو۔ جگدیش نے سرگوشی میں مشورہ دیا، کیا یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں ہوگی؟ مکھرجی نے کہا، گھر کے مکین کہیں ہمیں مار مار کر ہمارا بھرکس نہ نکال دیں۔ ہم ان کے پیروں پر گر کر معافی مانگ لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اس میں ہمارا نہیں، اس جادو بھری آواز کا دوش ہے۔ مکھرجی بولا، تمہاری بات اور مشورہ تم سے کہیں معقول ہے۔ جگدیش نے کہا، لیکن تم سب سے پہلے ان کے چرنوں میں گرو گے۔ ہم لوگوں میں ضبط کا یارہ نہیں تھا۔ ہم تینوں بےتابی سے عمارت کے اندر گھس کر گانے والے کو حیران زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگے، جہاں ایک چھوٹے سے جھرنے کے قریب پھولوں کی کیاریوں کے درمیان ایک چھوٹا سا چھپر تھا جس کے نیچے ایک پری چہرہ اردو زبان میں ایک فراقیہ گیت گا رہی تھی۔ یہ گانے والی حسن و جمال کا پیکر تھی، چونکہ وہ ہماری طرف پشت کیے بیٹھی تھی اور گانے میں ایسی ڈوبی اور کھوئی ہوئی تھی کہ اسے دنیا کی خبر نہ تھی۔ اسے ہماری موجودگی کا علم نہ ہو سکا۔ ہم دبے پاؤں آئے اور بے آواز دہلیز پر پہنچے اور اسے پار نہیں کیا۔ 7 سروں کی دنیا تھی۔ یہ کوئی جادو ہی تھا جس نے ہمیں جیسے پتھر کا بنا دیا۔ ہم تو اپنے آپ کو بھی فراموش کیے ہوئے تھے۔ خاصی دیر بعد جب گانا ختم ہوا تو ہم جیسے اس سے نکل آئے۔ ہم پتھر کے بت سے انسان بن گئے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔
اس نے ہماری چاپیں سن کر ستار ایک طرف رکھ دیا۔ کیا بتاؤں وہ کس قدر حسین و جمیل تھی۔ اس کے حسن کی تجلیوں نے نہ صرف ہمیں بھونچکا کر دیا بلکہ ہماری آنکھوں کو سکون پہنچایا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت بالکل ایسی تھی جیسے میدہ میں شہاب سمویا ہو۔ اس کے حسن و جمال کی تعریف کے لیے ایک کتاب درکار ہے جس میں اس کے حسن و جمال کی تعریف لکھ سکوں۔ اگر میں سیاح نہیں شاعر ہوتا تو نہ جانے کتنے دیوان لکھ ڈالتا۔ اس کے گیسوں میں ایسی دلکشی اور خوشنمائی کسی عورت میں دیکھی نہیں۔ دنیا میں زلف بنگال مشہور ہے، یہ کسی زلف بنگال سے کئی سو گنا تھی۔ اس کا سراپا کیا تھا، قیامت تھا۔ وہ سرخ رنگ کی ساڑی اور اسی رنگ کے بغیر آستینوں کے بلاؤز میں ملبوس تھی۔ بلاؤز آگے اور پیچھے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا بے مثال حسن و شباب اور حسن کی کرشمہ سازیاں دیکھ کر ہمارے دل سینے میں اتنی زور سے دھڑکنے لگے کہ ان کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے حیرت بھری اور سوالیہ نظروں سے ہم تینوں کو باری باری دیکھا، پھر اس نے رس بھری آواز میں پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ ہم سیاح ہیں، ہم نے فوراً ہی جواب دیا تاکہ مکھرجی بے تکی ہانکنا شروع نہ کر دیں۔ اگر آپ لوگ سیاح ہیں تو آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ دراصل ہم لوگ بھٹکے ہوئے راہی ہیں۔ مکھرجی سے رہا نہ گیا اور وہ بول پڑا۔ پھر میں نے مختصر طور پر اسے رام کہانی سنائی۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پہلے تو وہ چند لمحوں تک ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتی رہی، پھر نہایت معصومانہ انداز سے مسکرائی۔